الحمد لمن قدر خيرا وخيالا والشكر لمن صور حسن وجمالا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار ہزار تعریف جس نے خیر و شر کو پیدا کیا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر جس نے حسن و خوبصورتی کو پیدا کیا. فرد صمد عن صفت الخلق بری، وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے اور مخلوقات والی صفتوں سے بری ہے. رب ازلی خلق الخلق کمالا، پروردگار ہے، ازل سے ہے، اس نے مخلوقات کو اپنی کمال سے پیدا کیا. لا ضد ولا ند ولا حد لمولا، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس جیسا مثل کوئی نہیں اور اس کی کوئی حد نہیں. الان کما کان ولم یلقى زوالا، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. لا مثل ولا صور مثلا ونظیرا، اس کا کوئی مثل نہیں اور اس نے کوئی اپنی مثال اور نظیر پیدا نہیں کہی. من قال سواک ذالک قد قال محالا، جو لوگ اس کی نظیر کے قائل ہیں وہ ایک محال چیز کے قائل ہوئے. لا شبہ ولا مثل ولا کف لمولا، اس کی کوئی اس کی مانند نہیں، مثل نہیں اور اس کا ہمسر کوئی نہیں. لا ولد ولا والد لا عم وخالا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا چچا ہے اور نہ اس کا کوئی ماموں ہے. لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانہ، نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ بعد، نہ اس کے لیے زمانہ کی کوئی وقت معین ہے. لا مانع لا حاجب للہ تعالی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے. الاول والآخر والظاہر حقا والباطن مولاہ بلا قیل وقالا، سب سے پہلے وہی، سب سے آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی اور حقیقت ہے، باطن بھی وہی ہے اور بلا قیل و قال وہی سب کا مالک ہے. آمن باللہ ولا رب سواہ، آمن برسول تجد القرب کمالا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے سوا کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ سے ملنے کا کامل ذریعہ یہی ہے. اشہد باللہ هو الواحد حقا، اللہ کی الوہیت کی گواہی دو، در حقیقت وہی ایک ہے. ثم اشہد بالاحمد فضلا وجلالا، پھر حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو. صلی علی افضل رسل و نبیین، تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. فی کل صباح و مساء و زوالا، صبح شام دن رات اور صبح شام ان پر درود بھیجو. یہ حمد و نعت ہے. یہ ہمارے جو جد امجد تھے حضرت مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، مظفر آباد سے آگے سید پور شریف میں ان کا قیام تھا اور وہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے. اور مولانا فقیر محمد جو ان کے شیخ ہیں ان کی بھی قبر بھی وہیں ہے. تو سید پور شریف میں ایک مسجد ابھی بھی ہے، وہ اس میں وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور یہ وہ جمعے سے پہلے ضرور پڑھتے تھے. اب یہ کہاں سے ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے یا انہوں نے کہیں سے پڑھا یا یہ نہیں پتا، لیکن وعلیکم السلام. تو یہ حمد و نعت اس میں بڑی برکت ہے، یہ کسی کو چاہیے تو مجھ سے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الأمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یہ ہم سورۃ حجرات پڑھ رہے ہیں. 6 آیت تک پہلے پہنچے تھے اور بیچ میں سے 2 رہ گئیں، 7ویں اور 8ویں. تو یہ 9ویں اور 10ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اگر 2 فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، صلح کرا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے اندر صلح کروا دو. اور پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر، یعنی صلح نہ کریں اور لڑائی کرنے لگ جائیں، قتال کرنے لگ جائیں، تو تم سب لڑو اس چڑھائی کرنے والے پر یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر. اور پھر اگر پھر ہی آیا تو ملاپ کرا دو، ان میں برابر انصاف کرو. بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے. مسلمان جو ہیں وہ سب بھائی ہیں، سو ملاپ کرا دو اپنے 2 بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے کہ اگر اسلامک حکومت قائم ہو اور دارالامن ہو اور امیر المومنین ہو تو 2 جماعتوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اگر مسلمانوں کے تفسیر میں لکھا ہے اگر مسلمانوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد کو رفع کرا کے لڑائی موقوف کرا دو. یہاں تک تو عام بات ہے کہ جہاں بھی کوئی اختلاف ہو جائے بس صلح و خیر. صلح بہت اچھی چیز ہے، صلح صفائی کرا دیجیے. اور جھوٹ بولنے کو قرآن اور حدیث میں سخت ناپسند کیا گیا، لیکن 2 مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے تھوڑی سی بات گھما پھرا کے بھی کرنی پڑے تو اس کی اجازت. اور پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے اور لڑائی بند نہ کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے. اب یہ اس وقت ہوگا جب اسلامی کی حکومت قائم ہوگی اور حکم خدا سے مراد لڑائی کا بند کرنا ہے. پھر اگر کوئی زیادتی کرنے والا فرقہ حکم خدا کی طرف رجوع ہو جائے یعنی لڑائی بند کر دے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو، یعنی حدود شریعہ کے موافق اس معاملہ کو طے کر دو. محض لڑائی بند کرنے پر اکتفا نہ کرو. اگر صلح مسالت نہ ہوئی تو پھر بھی لڑائی کا احتمال ہے. اور انصاف کا خیال رکھو، یعنی کسی نفسانی غرض کو غالب نہ آنے دو. اپنی برادری، فرقہ، قوم کا لحاظ نہ رکھو، انصاف کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور باہمی اصلاح کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مسلمان تو سب دینی اشتراک جو روحانی اور معنوی رشتہ ہے اس رشتہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا گیا. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں کی طرح ملاپ کرا دیا کرو تاکہ یہ اسلامی برادری قائم رہے. اور اصلاح کے وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی حدود شریعہ کی احتیاط رکھا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ شریعت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے. اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے نا، واتقوا اللہ، جہاں تقویٰ ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی، جہاں تقویٰ کے الٹ ہوگا اللہ کی رحمت وہاں سے ہٹ جائے گی.
اس میں آگے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس موضوع کو بھی چھیڑا ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور مشاجرت ہوئی۔ مشاجرت کا مطلب ہے کہ جس درخت بڑھتا ہے اور اس کی ٹہنیاں آگے پھیلتی ہیں تو ٹہنیاں آپس میں الجھ جاتی ہیں، ایک ہی درخت، ایک ہی جڑ، ایک ہی، لیکن ان کی ٹہنیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ یہ دو درخت پیڑ قریب قریب ہوں تو ایک کی ٹہنی دوسرے کے اندر الجھ جاتی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کو ہمارے علماء نے مشاجرت کہا ہے، کہ پیار محبت سے اختلاف ہو گیا، نفسانی اور اس کی ذاتی کی وجوہات نہیں تھی، اجتہادی اختلاف تھا۔ وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ کسی وقت پھر بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ویسٹرنائزیشن اور مغربیت کا ایک اثر آ گیا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو کوئی شخص آگے بڑھ کے صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتا، اور سارے لوگ خود غرضی کی چادر اوڑھ لیتے، خیر صلی اللہ ہمارا کیا ہے جی، مجھے کیوں برا کہیں جی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور یہاں بھی ہمارا تجربہ یہ ہے، اگر کسی وقت کوئی بڑا استاد یا شیخ کسی سے ناراض ہو جائے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ جب سے پنجابی میں کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی ایسا جی، بڑا بھائی مان لیں، میں تو دسیا نہیں، میں تو کہیں چار سے نہ جان۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے اور کسی پہ غصہ ہو تو دوسرے ساتھیوں کو مل جل کے معافی تلافی کروانی چاہیے، اور اس شخص کو سمجھانا چاہیے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، اب اس کو اس طرح سے ٹھیک کرو اور اس طرح سے کرو۔ اور جو بڑا ہے، استاد ہے، شیخ ہے، اس کو بھی کہیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، کم عقل ہے، اس کے خلوص پہ تو کوئی شک نہیں، چلے جانے دیں، اور تاکہ نرمی آ جائے، اس آدمی کا نقصان نہ ہو۔ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرو، اور صلح صفائی نیک نیتی سے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کروائی جائے۔ یہ نہیں کہ میں چودھری بن جاؤں اور میں بڑا آدمی بن جاؤں اور یوں اور وہ اور وہ اور یوں، اپنے نفسانیت کے لیے نہیں، لیکن صلح کروا دینی چاہیے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان ہر روز شام کو اپنے سارے چیلوں کو اور آل اولاد کو اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا اور ان سے پوچھتا تم نے آج کیا کام کیا؟ تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کوئی لڑائی کروائی، کوئی میں نے یوں کیا، میں نے کسی ڈاکہ پڑوایا، کسی چوری کروائی۔ کہتا ٹھیک ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کروا دیا اور ان میں رنجیدگی ہو گئی اور وہ ناراض ہو گئے، تو شیطان اٹھ کے ابلیس اس کو اپنی کرسی میں بٹھاتا ہے اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے بہترین کام کیا، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوگا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ گھر تباہ ہو جائے گا، بچے تباہ ہو جائیں گے، سارے کا سارا معاشرے کے اندر ابتری پھیلے گی۔ جو خرابی کی بنیاد ہے وہ میاں بیوی کے اختلاف سے شروع ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے اختلاف اگر بڑھتا ہے تو اس سے سارا معاشرہ بے عدالی کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بہت پیار محبت کے ساتھ میاں بیوی کے جہاں کے اختلافات ہیں اور جھگڑا اس کی صلح کرائی جائے، اور اپنے جو اعز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے اندر جو ناراضگی ہیں ان کو ختم کروایا جائے، اور 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے سے بول چال بند نہ رکھے، اور 2-3 دن بعد اس بول چال کو شروع کرے گا اور السلام علیکم کہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اس کا گھر بنا کے دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائیوں کا کسی جائیداد کے اس کے اوپر ڈسٹریبیوشن کے اوپر وہ اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ مکان ہے، اس کا یہ والا حصہ میں لوں گا، اس پہ سڑک لگتی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں پچھلا حصہ دوں گا کیونکہ تم چھوٹے ہو، میں ادھر سے رہ رہا تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان میں رنجش ہو گئی اور جھگڑا پیدا ہو گیا، لیکن
اس میں سے ایک بھائی